بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفت کا بیان چل رہا تھا، موصوف صفت کا۔ تمرینات کل ہم نے آپ حضرات کو پڑھائی تھیں، 4 تمرینیں ہو گئی تھیں، آج 5ویں تمرین ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے لکھتے ہیں کون 5 جمل فعلیۃ، 5 فعلیہ جملے بناؤ۔ کیسے؟ یکون الفاعل فی کل منہا، ان میں سے ہر کے اندر فاعل ہو منعوتا موصوف، یعنی 5 ایسے فعلیہ جملے بناؤ کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر فاعل موصوف ہو۔ فاعل ظاہر سی بات ہے، جب فاعل موصوف ہے تو اس کی صفت لانا پڑے گی، جب صفت ہوگی تبھی تو موصوف ہوگا، بغیر صفت کے موصوف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ لگا 5 جملے بنانا ہے، اور فعلیہ بنانا ہے، اسمیہ نہیں بنانا ہے، اور جو فاعل ہوگا اس کی صفت بھی لانا ہے، اس کی صفت بھی لانا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جملے کتنے ہوں گے؟ 5۔ کون سے ہوں گے؟ فعلیہ، اور جو فاعل ہوگا وہ موصوف بنے گا، یعنی اس کی صفت لے کر آئیں گے۔ تو مثال کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں فاز التلمیذ المجتہد فی الامتحان۔ فاز التلمیذ المجتہد فی الامتحان۔ فازہ یفوز مانے کامیاب ہونا، فازہ کامیاب ہوا، التلمیذ المجتہد محنتی شاگرد، فی الامتحان امتحان میں۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ فاز التلمیذ المجتہد فی الامتحان، محنتی شاگرد امتحان میں۔ تو دیکھو یہ جملہ فعلیہ ہے کہ نہیں ہے؟ فازہ فعل ماضی ہے، فعل سے شروع ہوا ہے تو جملہ فعلیہ ہے۔ اب اس میں جو فاعل ہے موصوف ہونا چاہیے، التلمیذ ہے، یہ موصوف ہے، اس کی صفت کیا آ رہی ہے آگے؟ المجتہد، المجتہد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، ایک جملہ ہو گیا۔ پھر دوسرا جملہ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں جاءنی الصدیق الحمیم۔ جاء آیا، نی میرے پاس، الصدیق الحمیم گہرا دوست، الصدیق مانے دوست، الحمیم مانے گہرا، الصدیق الحمیم گہرا دوست۔ جاءنی الصدیق الحمیم ترجمہ ہوگا میرے پاس گہرا دوست آیا۔ تو دیکھو جاء فعل ہے، تو یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ، اور جو فاعل ہے وہ موصوف ہونا چاہیے۔ الصدیق فاعل ہے، یہ موصوف ہے، صفت کیا ہے؟ الحمیم، صفت کیا ہے؟ الحمیم۔ شہزل بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے، تو 2 جملے ہو گئے، 5 جملے بنانا ہے۔ تیسرا جملہ مثلا کہہ سکتے ہیں علم الاستاذ الماہر۔ علم تعلیم دی، الاستاذ استاذ نے، اس کی صفت آگے الماہر۔ کیسے؟ ماہر استاذ نے، کیسے؟ ماہر مہارت رکھنے والا۔ علم الاستاذ الماہر، ماہر استاذ نے تعلیم دی۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہے، چونکہ علم فعل سے شروع ہو رہا ہے اور فاعل موصوف ہے، الاستاذ یہ موصوف ہے چونکہ اس کی صفت الماہر موجود ہے۔ 3 جملے ہو گئے۔ چوتھا جملہ کہہ سکتے ہیں سأل الرجل الفقیر۔ سأل سوال کیا، مانگا، الرجل الفقیر فقیر مرد نے، فقیر مرد نے سوال کیا، ہاتھ پھیلایا، مانگا۔ تو سأل فعل ہے، اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، لہذا یہ جملہ فعلیہ ہے۔ الرجل فاعل ہے اور یہ موصوف ہے کیونکہ اس کی صفت آگے الفقیر آ رہی ہے۔ 4 جملے ہو گئے۔ 5واں جملہ کہہ سکتے ہیں بکا الطفل الجائع۔ بکا یبکی مانے رونا، بکا رویا، الطفل بچہ، الجائع حمزہ عین بھوکا، بھوکا بچہ، جب بچہ بھوکا ہو جاتا ہے تو رونے لگتا ہے۔ بکا الطفل الجائع، تو بکا سے شروع ہے فعل سے، لہذا یہ جملہ فعلیہ ہے۔ الطفل فاعل ہے اور یہ موصوف ہے کیونکہ الطفل کی صفت آگے الجائع آ رہی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 5 جملہ فعلیہ ہوئے جن میں سے ہر ایک کے اندر فاعل موصوف ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 2، کون 5 جمل فعلیۃ، 5 ایسے فعلیہ جملے بناؤ یکون المفعول بہ فی کل منہا منعوتا،
جن میں سے ہر میں مفعول بہ موصوف ہو. ابھی ہم فاعل کو موصوف بنا رہے تھے، اب ان جملوں میں، ان 5 جملوں میں کس کو موصوف بنانا ہے؟ مفعول بہ کو، یعنی جو مفعول بہ ہے اس کی صفت لے کر آئیں گے. اس کی جاوید مفعول بہ کی صفت لے کر آئیں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں قرأت القرآن المجیدہ. قرأت میں نے پڑھا، القرآن المجید، القرآن مفعول بہ، المجیدہ اس کی صفت آ گئی. قرأت القرآن المجیدہ، میں نے قرآن مجید پڑھا. نمبر 2 کہہ سکتے ہیں تقطف البنت وردۃ جمیلۃ. تقطف البنت، قطف یخطف مانے توڑنا. تقطف البنت لڑکی توڑتی ہے یا توڑ رہی ہے، وردۃ جمیلۃ خوبصورت گلاب کا پھول. تو وردۃ یہ مفعول بہ ہے، اس کی صفت ہمیں لانا ہے، تو جمیلۃ ہم اس کی صفت لے کر آ گئے. تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہو گیا. اور آپ کہہ سکتے ہیں آگے اکل الضیوف الطعام الشہیہ. اکل کھایا، الضیوف مہمانوں نے، الضیف کی جمع ضیوف. اکل الضیوف مہمانوں نے کھایا. اب جو مین مقصود ہے وہ آ رہا ہے الطعام الشہیہ. الطعام کھانا، الشہی مزیدار. تو الطعام موصوف ہو گیا، مفعول بہ ہے، اس کی صفت الشہیہ. الطعام الشہی، الطعام الشہیہ، مہمانوں نے مزیدار کھانا کھایا. 3 جملے ہو گئے. پھر کہہ سکتے ہیں لبس الطفل ثوبا جدیدا. لبسا پہنا، الطفل بچے نے، ثوبا جدیدا نیا کپڑا. تو دیکھو ثوبا مفعول بہ ہے، اس کی صفت ہم لے آئے جدیدا. لبس الطفل ثوبا جدیدا، بچے نے نیا کپڑا پہنا. اور ہم کہہ سکتے ہیں رأى الولد طائرا جمیلا. رأى الولد، رأى دیکھا، الولد لڑکے نے، طائرا پرندہ، جمیلا خوبصورت. تو یہاں پر مفعول بہ طائرا ہے اور اس کی صفت جمیلا ہے. رأى الولد طائرا جمیلا، لڑکے نے خوبصورت پرندہ دیکھا. تو یہ وہ 5 جملہ فعلیہ ہو گئے جن میں مفعول بہ کو موصوف بنایا. جاوید کیا بنایا؟ موصوف بنایا. آگے دیکھیں، توجہ دیں ادھر. نمبر 3 ہے کون 5 جمل، 5 جملے بناؤ. کیسے؟ اب یہاں فعلیتاً نہیں ہے، جمل اسمیتن. دیکھ رہے ہیں 5 اسمیہ جملے بناؤ. کیسے؟ اسمیہ جملے بناؤ. یکون المبتدأ فی کل منہا منعوتا، جن میں سے ہر میں مبتدا موصوف ہو. یعنی 5 جملے بنانا ہے. اب تک فعلیہ بنا رہے تھے لیکن اب اسمیہ بنانا ہے، اور ان 5 میں سے ہر ایک کے اندر مبتدا موصوف ہونا چاہیے. یعنی مبتدا کی صفت لانا پڑے گی تب وہ موصوف ہوگا. تو مبتدا 2 مل کر بنے گا، موصوف اور صفت دونوں ملنے کے بعد مبتدا، اور پھر الگ سے خبر ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں الرجل العالم یقرأ القرآن. الرجل العالم قرآن. الرجل العالم، الرجل یہی مبتدا ہے اور موصوف ہے، اس کی صفت ہے العالم، موصوف صفت سے مل کر مبتدا. الرجل العالم، اور الرجل اسم سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، لہذا یہ جملہ اسمیہ ہوگا. کیا ہوگا؟ الرجل العالم یقرأ القرآن، عالم مرد قرآن مجید پڑھتا ہے. دوسرا جملہ کہہ سکتے ہیں الولد الصالح یحفظ الدرس. الولد الصالح نیک لڑکا، یحفظ الدرس سبق یاد کر رہا ہے. تو دیکھو الولد اسم ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے یہ جملہ، لہذا یہ جملہ اسمیہ ہے، اور الولد ہی مبتدا ہے، اس کی صفت لائی گئی ہے الصالح. یہ تو کہا ہے 5 ایسے جملہ اسمیہ بناؤ کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر مبتدا موصوف ہو، یعنی اس کی صفت ہونا چاہیے. تو مبتدا الولد ہے اور صالح اس کی صفت لائے، لہذا الولد جو مبتدا ہے وہ موصوف ہوا. 2 مثالیں ہو گئیں. تیسری کہہ سکتے ہیں البنت الجمیلۃ نائمۃ. البنت الجمیلۃ خوبصورت لڑکی، نائمۃ سوئی ہوئی ہے. تو دیکھو البنت یہ اسم ہے، اس سے جملہ شروع ہوا، لہذا یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اسی کی ہم صفت لائے الجمیلہ. البنت الجمیلۃ نائمۃ سوئی ہوئی ہے. 3 جملے ہو گئے. چوتھا جملہ کہہ سکتے ہیں التلمیذ المؤدب محبوب. التلمیذ اسم ہے، اسی سے شروعات ہو رہی، لہذا جملہ اسمیہ ہوا، اور التلمیذ مبتدا ہے، موصوف ہے، اس کی صفت ہے المؤدب. التلمیذ المؤدب محبوب، ادب دار شاگرد محبوب ہے، پسندیدہ ہے.
4 مثالیں ہو گئیں. 5ویں الرجل الکسلان غائب، سست آدمی غائب ہے. الرجل اسم ہے، اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، لہذا یہ جملہ اسمیہ ہوگا. اور الرجل ہی مبتدا ہے، موصوف ہے، اس کی صفت لائیں الکسلان. الرجل الکسلان غائب، سست مرد غائب ہے. یہ بات بھی ہوگی. اب دیکھیں 4 نمبر کون 5 جمل اسمیۃ، 5 اسمیہ جملے بناؤ. یکون الخبر فی کل منہا منعوتا، جن میں سے ہر ایک میں خبر موصوف ہے. ابھی تک ہم مبتدا کی صفت لا رہے تھے، لیکن اب جو 5 جملے بنائیں گے ان میں سے ہر ایک میں خبر کی صفت لائیں گے. کس کی؟ تو مبتدا تو کوئی سنگل کلمہ بھی بن جائے گا، خبر میں ہمیں لے کر آنا ہے صفت. تو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں خالد، یہ مبتدا ہو گیا. ولد ذہین، یہ خبر ہوئی. ولد خبر ہے، موصوف ہے، اس کی صفت لانا ہے. ذہین ہم لے آئے. خالد ذہین لڑکا ہے. خالد ولد ذہین، یہاں ہم کہیں ارشاد ولد ذہین. ٹھیک ہے. خالد ولد ذہین، خالد ذہین لڑکا ہے، تو یہاں پر ولد خبر ہے، اس کی ہم صفت لائے ذہین. مثال نمبر 2 عثمان رجل کریم. عثمان یہ مبتدا ہو گیا، رجل خبر ہے اور اس کی صفت ہے کریم. عثمان رجل، عثمان ایک پیش آئے گا چونکہ یہ غیر منصرف ہے. عثمان رجل کریم، عثمان سخی مرد ہے. کریم مانے سخی، عثمان سخی مرد ہے. تو رجل خبر ہے، موصوف ہے، اس کی صفت ہم لائے کریم. مثال نمبر 3 میں ہم کہہ سکتے ہیں القرآن کتاب صادق. القرآن کتاب صادق، قرآن سچی کتاب ہے. تو القرآن مبتدا ہو گیا، کتاب خبر ہے، اسی کی صفت لانا ہے، تو ہم صادق لے آئے. پھر 5واں جملہ ہم کہہ سکتے ہیں مکہ بلدۃ عظیمۃ. مکہ شریف نا، مکہ بلدۃ عظیمۃ، مکہ عظیم شہر ہے، عظیم شہر، عظمت والا شہر ہے. تو بلدۃ یہ خبر ہے، اسی کی ہم صفت لائے عظیمۃ. ٹھیک ہے. پھر آخری جملہ ہم کہہ سکتے ہیں القط حیوان الوف. بلی مانوس جانور ہے. القط بلی، حیوان جانور، یہی حیوان خبر ہے، اسی کی ہم صفت لائے الوف. ہاں، الفت والا، انس والا، مانوس جانور ہے. القط حیوان الوف، الف سے الوف، بلی مانوس جانور ہے. پھر آگے دیکھیں کون 5 جمل، 5 جملے بناؤ. صرف یہاں اسمیہ فعلیہ بھی نہیں ہے. 2 جگہ تو کہا فعلیہ اور اب 2 جگہ پھر کہا اسمیہ. اب یہاں مطلق ہے. کون 5 جمل، 5 جملے بناؤ. فی کل واحدۃ منہا، ان میں سے ہر ایک کے اندر اسم مجرور منعوت، اس میں مجرور موصوف ہو. یعنی جو موصوف ہو وہ مجرور ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے، جب موصوف کہہ دیا تو صفت تو لگنا ہی ہے، تبھی موصوف ہوگا، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو کہہ رہے ہیں اس میں جو موصوف ہے وہ مجرور ہونا چاہیے، یعنی حرف جر داخل کرنا پڑے گا. شیزل کیا داخل کرنا ہوگا؟ حرف جر، جو اس میں مجرور ہے وہ موصوف ہو. تو 5 ایسے جملے بناؤ. یہاں فعلیہ یا اسمیہ کی قید نہیں ہے، مطلق ہے. تو اس کے اندر جو موصوف ہے وہ مجرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں الہدایت فی القرآن المجید. الہدایت فی القرآن المجید. تو دیکھو القرآن یہ موصوف ہے، المجید اس کی صفت ہے، اور فی حرف جر داخل ہے، مجرور بھی ہو گیا، موصوف بھی ہو گیا اور مجرور بھی ہو گیا. الہدایت فی القرآن المجید، ہدایت قرآن مجید میں ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں القبۃ الخضراء فی المدینۃ المنورہ. القبۃ الخضراء گنبد خضرا. القبۃ الخضراء گنبد خضرا فی المدینۃ المنورہ، کہاں ہے؟ مدینہ منورہ. تو دیکھو المدینۃ یہ موصوف ہے، اس کی صفت المنورہ، اور مجرور بھی ہو گیا چونکہ فی داخل ہے. القبۃ الخضراء فی المدینۃ المنورہ. 2 مثالیں ہو گئیں. تیسری ذهب الحجاج الی مکۃ المکرمہ. ذهب الحجاج، حاجی گئے، الی مکۃ المکرمہ. مکہ پہ الف لام نہیں لگا چونکہ یہ خود غیر منصرف ہے، مکہ ہی کہیں گے. مکۃ المکرمہ اس کی صفت پہ لگے گا
چونکہ مکہ خود معرفہ ہے، بغیر الف لام کے ہی معرفہ ہے، المکرمہ پہ لگے گا، حاجی مکہ مکرمہ کی طرف گئے، تو دیکھو مکہ یہ موصوف ہے، المکرمہ اس کی صفت ہے، اور یہ مجرور ہے، الی حرف جر داخل ہے، الی مکہ، ٹھیک ہے، یہ مجرور ہے، تو ذهب الحجاج الی مکۃ المکرمہ۔ 3 جملے ہو گئے۔ چوتھا، نام الطفل علی الفراش اللین، نام الطفل بچہ سویا، علی الفراش، الفراش مانے بستر، اللین مانے نرم، علی الفراش اللین بچہ نرم بستر پر سویا، تو آپ دیکھیں الفراش یہ موصوف ہے، اس کی صفت ہے اللین، اور یہ مجرور ہے حرف جر علی کی وجہ سے، نام الطفل علی الفراش اللین، علی الفراش اللین، اور یہی کہا کہ ایسے 5 جملے بناؤ کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر اسم جو ہے وہ موصوف مجرور ہو، موصوف بھی ہے اور مجرور بھی ہے۔ 4 جملے ہو گئے۔ 5واں کہہ سکتے ہیں الطاؤس فی البستان الکبیر، الطاؤس مور، فی البستان الکبیر بڑے باغ میں، مور تو البستان یہ موصوف ہے، الکبیر اس کی صفت ہے، اور فی اس سے پہلے حرف جر لگا ہے لہذا یہ مجرور بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ الطاؤس فی البستان الکبیر، مور بڑے باغ میں ہے۔ تو پہلے 5 جملے فعلیہ ہونا چاہیے جن میں فاعل موصوف ہو، پھر 5 جملے فعلیہ ہونا چاہیے جن میں مفعول بہ موصوف ہو، پھر 5 جملے اسمیہ ہونا چاہیے جس میں مبتدا موصوف ہو، پھر 5 جملے اسمیہ ہونا چاہیے جن میں خبر موصوف ہو، پھر 5 جملے ایسا ہونا چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر اسم مجرور موصوف ہو۔